سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گواہی دی اہل بیت سے، ان لوگوں کے جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اہل بیت کی بات کو ماننے پر زور دیتے ہیں، وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، یہ صحیح بخاری 3764 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ کر ایک شخص نے یہ عرض کیا کہ اوتر معاویہ بعد العشاء برکعت، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھا ہے۔ یہ شکایت لگاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں دعہو، پوچھنے والے چھوڑ دو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتے ہو، ان کے کسی عمل کے بارے میں مجھے پوچھتے ہو، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ دو، ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اس لیے وہ یہ عمل بغیر دلیل کے نہیں کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وتر والے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس لیے ان کے اس عمل کو، اس پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ بات کیوں نہ ہوتی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے جو مزید فضائل ہیں وہ بھی ہم آگے بیان کرنے والے ہیں، لیکن یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مولانا اسحاق صاحب جو جھال والے تھے، ان کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بغض تھا، صحابہ کے بارے میں اس قدر منہ پھٹ تھے یہ حضرت کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے منافقین کا ذکر کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کون صحابی تھا اور کون منافق تھا۔ اچھا، اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو عوام میں کنسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا کلیئر کر کے آئے کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، یہ ذرا کلیئر کر دیجیے، باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ صرف یہ بات کلیئر کر دیجیے۔ محمد علی صاحب یہ باتیں جانا کیا کریں، اگر صاف کہتے ہیں پھر بھی لوگ خلاف ہوتے ہیں، نہیں کہتے پھر ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں۔ اب صحابی کا ایک معنی دعا، اس کے لحاظ سے تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو بھی کہا، جب لوگوں نے کہا کہ انہیں اجازت قتل کریں تو آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ یہ پروپیگنڈا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے، یہ آپ نے پڑھا نا، آپ سے تو کوئی بات چھپی، اصحاب تو ان کو بھی کہا، لغت کے لحاظ سے تو صحابی تھے، ساتھ ہی تھے، مگر جب قرآن کہتا، حدیث کہتی ہیں کہ ان میں لوگ منافق بھی، منافقین کا وجود تو بالکل مسلمہ، اب ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ منافق نہیں تھا، اور منافق بھی صرف ہمارے پاس عبداللہ بن ابی رہ گیا، ورنہ جنگ احد میں جو 300 واپس آیا تھا، اور اس کے بعد یوں یوں اسلام پھیلتا گیا، زیادہ ہوتے گئے لوگ منافق، روب کی وجہ سے دب گئے، اور آخری سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا توبہ میں کہ مدینہ اور منافق ہیں، اللہ تعالیٰ اے نبی تو بھی نہیں جانتا، ہم جانتے، اس لیے ہم کس طریقہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے صحابی ہے آپ کے دور کا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، مگر جیسے آتا کہ تم یہ کہو اسلام لائیں، یہ نہ کہو ایمان لائے، ایمان نہیں تمہارے جرم داخل ہو، یہ سارے فیصلے علامہ الغیوب کے کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا جلیل القدر صحابی قرار دے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پانے والا قرار دے، اس کے بارے میں یہ منافقین کی باتیں پیش کر کے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کون صحابی تھا اور کون منافق تھا، یہ لوگ اصل میں منافق ہیں، ان کے دل میں نفاق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بغض ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ امت ساری کی ساری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی سمجھتی تھی، ائمہ دین نے، محدثین نے صحابہ کے طور پر ڈیل کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحابہ میں کیا ہے، اور افضل اور فضیلت اور منقبت والے صحابہ میں ان کا شمار کیا ہے۔ نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا، نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا۔